بھی توفیق دے، اور یہ جو ماشاءاللہ جلسہ کا نظام کیا اللہ ان سب کی بھی مغفرت فرمائے، ان کا بھی اللہ تعاون کرے، اور اللہ کی رحمتیں و برکتیں ہیں جو پورے گاؤں والے ماشاءاللہ آپ نے تو تاریخ رقم کر دی کہ میں جب جاؤں گا تو کہوں گا ہاں 50 لوگوں نے اس طرح کی محفل قائم کی، اور ماشاءاللہ محفل قابل قبول، اور سارے کے سارے لوگ ماشاءاللہ تقریباً ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو، اور جہاں تک یہ پیغام پہنچے اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد جو بھی بچے ہوں ان کا، اور ہمارے مفتی احسان صاحب بہت مخلص ہیں، بڑے اچھے ہیں، میں نے ان کا بیان سنا ہے، اور بہت ہی اللہ نے زبان میں بھی بہت تاثیر دی ہے۔ اللہ ان کی نسلوں میں بھی دین، ان کے دیندار، دین دائی، دین کے دائی، دین کے سپاہی عطا پیدا فرما دے، اور ان کو بھی اللہ توفیق دے، اور اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ بہت مخلص اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ تو قریبی ہیں، میں تو ایک ہی مرتبہ میرے سامنا ہوا، آج زندگی میں شاید دوبارہ سامنا ہوا ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ ان کی بھی بات آپ غور سے سنیے گا، اور اس نیت سے سنیے گا کہ اس پر عمل کرنا ہے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ حافظ جی کون سے؟ عیشا بانو، زینت، تو آپ جانتے ہیں کون سے نام ہے؟ علیم بانو، علیمہ بانو، سائرہ بانو، شاعرہ علیمہ، آ جائیں، آ جاؤ اپنا پروگرام پیش کر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ہی زیادہ بہتر ہیں کیونکہ اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا، اس لیے۔ ہلو، اب کہاں ہیں؟ جو مرد حضرات گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کھانے کے پاس بیٹھے ہوئے، ان سے درخواست ہے وہ یہاں پنڈال میں تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ عزیز ساتھی، بڑی دیر سے تفصیل کے ساتھ آپ حضرات نے بہت ہی اہم باتیں سماعت فرمائی ہیں جو ہماری معاشرت سے بھی متعلق تھی اور عبادات سے بھی متعلق تھی۔ ہم کو صرف دو باتیں آپ کے سامنے کرنی۔ پہلی بات تو جس کے متعلق یہ پروگرام ہوا ہے، تھوڑا سا بچے خاموش رہے، پہلی بات تو جس کے متعلق یہ پروگرام ہوا ہے اس کے تعلق سے کرنی ہے، اور دوسری بات جو آگے مہینہ آ رہا ہے رمضان، اس کے متعلق کرنی ہے کہ رمضان کیسے گزارنا ہے۔ تو سب سے بنیادی بات جس کے لیے پروگرام ہوا ہے وہ ہے کسی بچے کا قرآن ناظرہ مکمل کرنا۔ کچھ بچوں نے قرآن ناظرہ مکمل کیا ہے اور بچوں نے اپنے پروگرام پیش کیے، تو ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو تعلیم ہے، دینی تعلیم اور دینی علم، اس کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے، اور یہ جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے، اور جو ان کے ماں باپ ہیں
ان کی کتنی ذمہ داریاں ہیں، یہ چند باتیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی علم، دینی علم ہمارا بچہ حاصل کرتا ہے، یہ اتنا اہم اور اتنا قیمتی علم ہے کہ اس کے ایک حرف اور ایک لفظ کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی مغفرت کر دیا کرتے ہیں۔ آپ دھیان سے بات سنو، ہم مختصر سی بات کریں گے۔ صرف جب کوئی بچہ مدرسے میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، تو بچہ ابھی مدرسے میں داخل ہوا ہے، بچے نے ابھی بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے ماں باپ جو دنیا سے جا چکے ہیں، بے شمار ایسے واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس باپ کو جو قبر میں جا چکا ہے اور اس کا بچہ مدرسے میں آیا ہے، اس نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے قبر میں باپ کی مغفرت کر دی گئی۔ ایک واقعہ آتا ہے کتابوں کے اندر کہ ایسے ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ ہمارا تو ایسا لگتا ہے کہ انتقال ہو جائے گا، تو اللہ نے جو اولاد تمہیں دی ہے، اس اولاد کو حافظ بنانا اور اس اولاد کو دین کا علم سکھانا۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد ان صاحب کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے ان کو خواب کے اندر دیکھا کہ وہ بہت پریشانی میں ہیں، قبر میں ان کے اوپر حالات ہیں، ان کے اوپر عذاب آ رہا ہے۔ پھر کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ انہی صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کے اندر بہترین عیش و آرام میں ہے، نعمتوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو خواب کے اندر ہی ان صاحب نے پوچھا کہ میں نے تم کو پہلے دیکھا تھا، تم عذاب میں تھے، تمہارے اوپر عذاب آ رہا تھا، اور اب میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نعمتوں میں ہو، عذاب تمہارے اوپر سے ہٹ گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ان صاحب نے خواب کے اندر ہی ان سے یہ بتلایا کہ بات یہ ہے، میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ اللہ نے جو تمہیں اولاد دی ہے اس کو حافظ بنانا، عالم بنانا۔ آج میری بیوی نے میرے بچے کو مدرسے میں داخل کرایا ہے، اور آج میرے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے، اس کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میرے اوپر سے قبر میں عذاب ہٹا دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا، بچے کے بسم اللہ پڑھنے سے باپ کے اوپر سے قبر میں عذاب ہٹ رہا ہے۔ تو جس گھر کا بچہ حافظ بن جائے، جس گھر کا بچہ عالم بن جائے، تو اس کا کیا مقام ہوگا اور اس کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن جب سارے انسان پریشان ہوں گے، سب نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، اس وقت یہ حافظ جس نے قرآن حفظ کیا ہے اور اس پر عمل کیا ہے، اس کو یاد کیا ہے، اس حافظ قرآن سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل، کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور وہاں تک پڑھ جہاں تمہاری آخری آیت ہے، یعنی جہاں پر وہ حافظ اپنی تلاوت مکمل کرے گا وہ اس کا آخری مرتبہ ہوگا۔ اور جو اس کے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اس بچے کو پڑھایا ہے، محنت کرائی ہے، ان کے ماں باپ کو کل قیامت کے دن سورج سے زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ ساری مخلوق کے سامنے ان کے ماں باپ کو لایا جائے گا اور ان کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ وہ کہیں گے بما کسینا ھذا، کہ ہم کو یہ تاج کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو ان سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنِ، تمہارے بچے کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے، تمہارے بچے کے قرآن یاد کرنے کی وجہ سے آج تم کو یہ مقام ملا ہوا ہے۔ یہ ہے وہ دینی تعلیم، اور یہ ہے اس کا مقام اور مرتبہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، تم اس وقت تک راستے سے ہٹ نہیں سکتے ہو،
تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے۔ اس میں پہلی بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ بات یہ تھی، آپ نے فرمایا پہلی چیز جس کو میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم۔ صحیح بات یہ ہے آج اس قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، آج قرآن سے ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا۔ ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے میں تو ایک ماحول ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں ہر کوئی تلاوت کرتا ہے، لیکن رمضان کے علاوہ ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ حالانکہ یہ قرآن وہ کتاب تھی جو ہمیں راستہ دکھلانے کے لیے آئی تھی، اس میں ہمارے لیے ہدایت تھی۔ ہر موڑ پر کوئی بھی پریشانی ہمارے سامنے آئے قرآن بتلاتا ہے اس میں تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہدایت کی کتاب تھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مولانا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ جیسے ایک شخص تھا اور اس کی ماں تھی، وہ چلا گیا تھا باہر کمانے کے لیے، اس کی ماں بیچاری گھر پر وہی اکیلی رہا کرتی تھی۔ وہ لڑکا اپنی ماں کے لیے ہر مہینے ایک خط بھیجا کرتا تھا، ماں بیچاری پڑھی لکھی نہیں تھی، اس خط کو چومتی اور ایک گھڑا بنایا ہوا تھا، گھڑے میں خط کو ڈال دیتی۔ بیٹے کا ہر مہینے خط آتا ہے، ماں خط کو چومتی ہے اور گھڑے میں ڈال دیتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا حال ہوا کہ اس عورت کو بیماری ہوئی، اب اس کے پاس پیسے نہیں، محلے والوں سے پیسے مانگنے شروع کیے۔ کچھ دنوں تک محلے والوں نے دیے، پھر محلے والوں نے بھی دینا بند کر دیا کہ اس کا بیٹا پتہ نہیں کہاں ہے، پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا، ہمارا قرضہ بھی ملے نہ ملے۔ ایک وقت ایسا آیا گھر میں جو غلہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، بیماری الگ ہے اور گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں۔ اسی حال میں وہ زندگی گزارتے رہے، لیکن لڑکے کا خط ہر مہینے آ رہا ہے ماں کے نام۔ آخر کار اسی حال میں بیماریوں نے گھیرا اور پریشانی نے اور فاقے نے گھیرا، اسی حال میں اس کی موت آ گئی، اس کا انتقال ہوا۔ محلے والے عورتوں نے اس کو نہلایا کفنایا، قبر میں دفن کر دیا۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ اس کا کوئی ہے تو نہیں، لڑکا بھی پتہ نہیں کہاں ہے، چلو دیکھیں اس نے کیا چھوڑا ہے گھر میں۔ تو لوگوں کو وہ گھڑا ملا جس گھڑے میں وہ اپنے بیٹے کا خط ڈالا کرتی تھی۔ اس گھڑے کو جب کھول کر کے دیکھا تو اس میں بہت سارے خط تھے۔ جب ان خطوں کو کھولا تو وہ خط نہیں تھے بلکہ وہ لفافے تھے، ان میں پیسے رکھے ہوئے تھے جو لڑکا اپنی ماں کے لیے ہر مہینے بھیجا کرتا تھا۔ لیکن وہ ماں بیچاری سمجھتی تھی کہ یہ لڑکے نے خط بھیجا ہے، اس کو چوم کر کے کھولتی بھی نہیں تھی، گھڑے میں ڈال دیا کرتی تھی۔ اگر وہ عورت ان لفافوں کو کھول لیتی اور کھول کر دیکھ لیتی تو اس کی ضرورت کی چیز اس کو مل جاتی، پیسے اس کو مل جاتے، وہ ان پیسوں سے اپنی بیماری کا علاج کرا لیتی، ان پیسوں سے گھر کی ضروریات لے آتی، لیکن کھول کر نہیں دیکھا بلکہ بس چوم کر کے ایسے رکھ دیا، اسی حال میں اس کی موت آ گئی۔ یہی حال ہمارا سب کا آج قرآن کے ساتھ ہو گیا۔ قرآن کو ہم نے کھول کر نہیں دیکھا، قرآن کو ہم نے پڑھنے کی کوشش نہیں کی، یہی وجہ ہے ہم پریشانی کے شکار ہیں، یہی وجہ ہے ہم پریشانی میں۔ اور بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارا ابھی یہ بھی صحیح نہیں ہے اور ہماری نماز بھی ہو پاتی نہیں ہو پاتی، چونکہ یہ بات قرآن کے تعلق سے ہے اور یہاں بچوں کا پروگرام تھا، اسی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ صحیح بات ہے، پتہ نہیں ہماری نماز ہو پاتی کہ نہیں ہو پاتی۔ آپ کے یہاں اللہ کا فضل ہے، حافظ صاحب ہے، امام صاحب ہے، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے، جا کر کے ان کو سنانا چاہیے کہ دیکھو ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں کیا ہمارا صحیح ہے، نماز ہو جائے گی۔ ہم آپ کو ایک مثال دیں موٹی سی، آپ نماز میں پڑھتے ہو سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین، ہر کوئی پڑھتا ہے، پوری سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آمین تک۔ الحمد یہ ہے صحیح لفظ، بڑا ہاں ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ تعریف، تعریف۔ آپ نے پڑھ دیا الحمد، چھوٹا پڑھ دیا، بڑا ہاں نہیں پڑھا، الحمد نہیں کہا، آپ نے کہہ دیا الحمد، اب معنی کیا ہو گئے؟ کمزوری۔ الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے، چھوٹے ہاتھ سے کہہ دیا الحمدللہ کمزوری اللہ کے لیے۔ رب العالمین، عالمین عین کے ساتھ، اس کے معنی کیا ہے؟ جو سارے جہان کا رب ہے، وہ اللہ جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ آپ نے عین سے نہیں کہا، الف سے کہہ دیا رب العالمین،
تو اس کے معنی کیا ہو گئے؟ تمام کمزوری اس اللہ کے لیے ہے جو تمام تکلیفوں کا دینے والا رب ہے۔ علم، رنج و علم کے معنی تکلیف کیا تھی، یعنی کتنے زیادہ معنی بدل گئے۔ اس طرح نماز میں ہم سے پڑھا جا رہا ہے، آپ بتاؤ نماز ہو رہی ہے آپ کی؟ پتہ چلا کہ نماز ہی نہیں ہو رہی۔ اس لیے بنیادی چیز ہے اس موقع پر کہ ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا ہے، ان کو دینی علم سکھلانا ہے، اس لیے کہ ہم سے قیامت کے دن جہاں بہت سارے سوالات ہوں گے، ان میں ایک سوال یہ ہوگا لماذا لم علمتا ولماذا لم ادبتا، اپنے بچے کو تعلیم کیوں نہیں دی، اپنے بچے کو ادب کیوں نہیں سکھلا، یہ ایک سوال ہوگا۔ اور کل قیامت کے دن اگر ہمارے بچے کو اور ہمارے بیٹے کو اللہ نہ کرے ایسا ہوا کہ فیصلہ ہو گیا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، تو اس وقت یہی ہماری اولادیں ہم کو دیکھ کر کہیں گی ربنا ہؤلاء اضلونا، کہ اللہ یہ ہمارے باپ دادا ہیں، انہوں نے ہمیں تربیت نہیں کی تھی، انہوں نے ہمیں سکھلایا نہیں تھا، انہوں نے ہمیں صحیح راستہ نہیں دکھلایا تھا، آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ آپ غور کرو، یعنی کل قیامت کے دن یہی ہماری نسل، یہی ہمارے عذاب کے بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے بچوں کو دینی تعلیم دینا، ان کو دینی علم سکھلانا، یہ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ایک بات تو یہ جو اللہ کے نبی نے فرمائی کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلے کے لوگوں نے کیسا اس پر عمل کیا؟ پہلے کی جو مائیں ہوا کرتی، چونکہ آواز ماں اور بہنوں تک بھی جا رہی ہے، پہلے کی جو مائیں ہوا کرتی تھی کیسے بچوں کو سکھلایا کرتی تھی۔ آپ دیکھو تو ذرا بچے کا کیسا یقین بناتی تھی۔ بچہ مدرسے سے پڑھ کر کے آ رہا، آ کر کے اس نے اماں سے کھانا مانگا کہ اماں کھانا دو۔ ماں کیا کہہ رہی؟ بیٹا تم اللہ کا دین حاصل کرنے گئے تھے تو اللہ سے کہو مانگو۔ تو بیٹا پوچھ رہا ہے ماں اللہ کیسے دے گا؟ کہا نماز پڑھو اللہ سے کہو۔ اب بیٹے کو مصلی پہ بٹھا دیا اور خود کھانا بنا کر لے جا کر کے تاپ میں رکھ دیا۔ بیٹے نے نماز پڑھ لی، اب ماں نے کہا دعا مانگو۔ اب وہ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ کھانا دے دو۔ دعا مانگنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا ڈھونڈو گھر میں کہیں اللہ نے بھیجا ہوگا۔ اب وہ بچہ گھر میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کو الماری میں وہ کھانا مل گیا جہاں ماں نے رکھا تھا۔ پھر دوسرا دن ایسے ہوا، بچہ اسکول سے آیا، ماں نے پھر کہا بیٹا اللہ سے کہو۔ اب اس نے پھر مصلی بچھایا، نماز پڑھی، پھر دعا مانگ رہا ہے، اور ماں نے کھانا لے جا کر الماری میں رکھ دیا۔ پھر بیٹے نے ڈھونڈا، کھانا وہاں مل گیا۔ اس طرح کئی دن ہوتے رہے۔ اب بیٹا روزانہ اسکول سے آتا ہے اور اللہ سے کھانا مانگتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، ماں چلی گئی اس جنازے میں اور اس کو کھانا رکھنا یاد نہیں رہا۔ اب لڑکا مدرسے سے آ گیا، اس نے دیکھا گھر میں ماں بھی نہیں ہے، اس نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر دعا مانگی۔ پھر اس کے بعد کھانا اس نے تلاش کیا، ادھر ماں کو خیال آیا کہ میں نے تو بچے کو آج کھانے کا انتظام نہیں کیا بچے کے لیے، آج تو ساری محنت پر پانی پھر جائے گا۔ کہ ابھی تک تو ہم کہتے تھے بیٹا اللہ دیتا ہے، آج تو اس کا یقین بگڑ جائے گا۔ اب وہ وہاں پریشان بھاگی بھاگی چلی آ رہی، راستے میں دعا مانگ رہی کہ اللہ میری محنت کو ضائع نہ کر۔ یہاں جب آتی ہے کیا دیکھ رہی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ اس کو جگایا، پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ تو لڑکا کہہ رہا ہے ہاں اماں آج تو ہم نے ایسا کھانا آج تک نہیں کھایا، ایسا کھانا ہم نے آج تک نہیں کھایا۔ یعنی اس دن اللہ نے اس کے لیے غیب سے کھانے کا انتظام کر دیا۔ اس طرح مائیں پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی، بچوں کی ایسی تربیت کیا کرتی تھی۔ کوئی آیا ہے، کوئی سوال کرنے دروازے پر آیا ہے تو خود جا کر نہیں دیا، بچے کو دیا تم پیسے لو اور تم لے جا کر کے دو۔ اب بچہ پیسہ لے جا کر کے مانگنے والے کو دے رہا ہے، اس سے ڈبل ثواب، جس ماں نے پیسے دیے اس کو بھی ملا اور جو بچہ دروازے تک لے کر کے گیا ہے اس کو بھی ثواب مل رہا ہے۔ اور اس بچے کی عادت بنے گی خرچ کرنے کی، اس بچے کا سخاوت کا مزاج بنے گا۔ حدیث میں اللہ نے فرمایا کیسی تربیت کی ہے کہ ایک عورت تھی اللہ کے نبی کے سامنے، اس نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا یہاں میں تم کو یہ چیز دوں گی۔ وہ لڑکا آ گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو دینے کا ارادہ کیا تھا؟ کہاں لفظ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس کو نہ دیتے تو یہ جھوٹ ہوتا، جیسے ہم ہوتے نا بلاتے ہیں یہاں تم کوئی چیز دے رہے اور بچہ آ گیا اس کو کچھ نہیں دیا۔ اب یہیں سے جھوٹ سیکھے گا، جب ماں جھوٹ بول رہی ہے تو بچہ بھی جھوٹ سیکھے گا۔ تو ابھی جب پہلے سے ہم اس کو سکھلائیں گے تو یہی بچہ آگے چل کر کے یہی سیدھے راستے پر چلے گا۔ تو یہ تھی پہلی بات جو ہماری تعلیم اور تربیت سے متعلق تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ابھی ایک مہینہ آ رہا ہے رمضان کا مہینہ،
جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی اہمیت والا مہینہ ہے. اتنا مبارک مہینہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے سارے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں اور ان کو دریا کے اندر ڈال دیا جاتا ہے. سارے شیطان قید کر دیے جاتے ہیں. پہلی ہی رات سے اللہ کی مغفرت عام ہو جاتی ہے، دروازے کھل جاتے ہیں، اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اس کو معاف کروں، ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو معاف کروں. پہلی ہی رات سے اعلان ہو جاتا ہے. اور رمضان کی آخری جو رات ہوتی ہے، جس کو جو عید سے پہلے والی جو رات ہوتی ہے، اس میں تو عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے سب کو معاف کیا جاتا ہے. تو یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے دو باتیں بنیادی طور پر، بس یہی دو بات کر کے ہم اپنی بات کو ختم کر دیں گے. پہلی بات تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، حافظات پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. ایک کام تو یہ ہوا کہ ہمیں پابندی سے روزے رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں روزے کو. اگر کوئی روزے کو چھوڑ رہا ہے اور روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو بہت سخت، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جب سارے انسان جمع ہوں گے تو اس وقت ایک گردن نکلے گی جو آگ کی گردن ہوگی، انتہائی بڑی ہوگی. اللہ پوچھے گا تو کیوں نکلی ہے؟ وہ کہے گی مجھے اس مجمع سے ان لوگوں کو لینا ہے جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھا کرتے. اتنا سخت معاملہ ہے. اور جو روزہ رکھتے ہیں ان کے متعلق فرمایا کہ روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزے کا ثواب میں خود ہوں. روزے کا ثواب اللہ کی ذات خود ہو جاتی ہے. دوسری روایت میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا. تو ایک بات تو یہ کہ ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، تراویح بھی پابندی سے پڑھنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. رمضان کے مہینے کے اندر ہم کو گناہ سے بچانا ہے. جتنا زیادہ ہم رمضان کے مہینے میں گناہ سے بچ جائیں گے اتنا ہی ہمارا یہ مہینہ بہت ہی اچھا گزرے گا. اس کی مثال آپ موٹی سی ایسی سمجھ لو جیسے ایک کمرہ ہو اور اس کمرے میں اے سی لگی ہو. آپ اے سی چلا دو اور کمرے کی کھڑکیاں بھی کھول دو، کمرے کے دروازے بھی کھول دو، اے سی چلاؤ تو آپ بتاؤ کمرہ ٹھنڈا ہوگا؟ کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. یا اسی طرح ایک بالٹی ہے، اس بالٹی میں آپ پانی بھرو لیکن نیچے سے سوراخ بھی ہو تو آپ بتاؤ پانی بھر جائے، بالٹی بھر جائے گی؟ کبھی نہیں بھر سکتی. جب نیچے سے سوراخ ہے تو جو پانی بالٹی میں بھرا جائے گا وہ سوراخ کے راستے سے نیچے چلا جائے گا. یا اسی طرح اے سی چلائی گئی لیکن کھڑکیاں کھول دی گئی، دروازے کھول دیے گئے تو جو ٹھنڈی ہوا آئے گی وہ کھڑکیوں دروازوں کے راستے سے باہر چلی جائے گی. اسی طریقے سے رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے روزہ بھی رکھا، تراویح بھی پڑھی، لیکن ساتھ ساتھ گناہ ہو گیا، اللہ کی نافرمانی ہو گئی، جھوٹ بھی بول دیا، غیبت بھی کر لی، برائی بھی کر لی، کم تول بھی دیا، یہ سارے کام ہو گئے تو ہمارے اس عمل کا ہم کو کوئی ثواب نہیں ملا. ہماری ساری نیکیاں چلی گئی، ساری نیکیاں ہماری برباد ہو گئی. اس لیے بنیادی بات یہ ہے رمضان کے مہینے کے تعلق سے کہ ہمیں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے. اور گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ جس سے ہمیں بچانا ہے وہ یہ ہے کہ حرام روزی سے ہمیں افطار نہیں کرنا ہے. میں تھوڑی دیر دھیان سے سن لو بات کہ حرام روزی سے ہم کو افطار نہیں کرنا ہے. اور حرام روزی کیسے بنے گی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بول کر کے کمایا. جھوٹ بول کر جو ہم کما رہے ہیں وہی تو حرام ہے. بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، کرسی خالی، بیٹھ جاؤ. جو لوگ کھڑے بیٹھ جاؤ، جلدی سے بیٹھ جاؤ. تو جو ہم جھوٹ بول کر کے کما رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حرام ہو رہا ہے. ہم نے دن بھر روزہ رکھا، دن بھر بھوکے ہیں، رات میں 2 گھنٹے تراویح پڑھی اور پھر سحری کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ حرام مال سے کر رہے ہیں. افطاری کہاں سے کر رہے ہیں؟ وہ حرام مال سے کر رہے ہیں. تو ہمارے روزہ رکھنے کا، ہماری تراویح کا ہم کو کوئی بھی ثواب نہیں ملا. اس لیے یہ دو باتیں بنیادی طور پر تھی. پہلی بات بچوں کے تعلق سے آئی کہ ہم سب یہاں سے ارادہ کر کے جائیں کہ ہم اپنے بچے کو دینی تعلیم ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور گھر میں ایک بچے کو حافظ بنائیں گے. سارے گھر والے یہاں عزم کریں کہ ہمارے گھر سے ایک بچہ تو ضرور اس کو حافظ بنانا ہے اور پورے خاندان میں ایک بچے کو عالم بنانا ہے. ایک خاندان کے اندر ایک عالم ہونا چاہیے اور ہر گھر کے اندر ایک حافظ ہونا چاہیے. یہ حافظ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کروائے گا. 10 ایسے لوگ جن کا جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا یہ حافظ ان کی بخشش کروائے گا. ایک کام تو یہ. اور دوسری بات جو مہینہ آنے والا ہے اس مہینے کو ہمیں اچھے سے گزارنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.